ایک وقت تھا جب ایران اپنے 80% سے زیادہ تعمیراتی سامان کے لیے امریکی کمپنیوں کا محتاج تھا، لیکن آج ایران سیمنٹ اور فولاد کی پیداوار میں دنیا کی صف اول کی طاقتوں میں شمار ہوتا ہے۔ اسلامی انقلاب کے بعد ایران میں 2 کروڑ سے زائد رہائشی یونٹس تعمیر ہوئے، جن میں سے 90% انقلاب کے بعد بنائے گئے۔ آخر یہ تبدیلی کیسے ممکن ہوئی؟ کیا ایران کا ہاؤسنگ ماڈل صرف تعمیرات کی کامیابی ہے یا اس خود انحصاری کی کہانی ہے جس نے میزائل، ڈرون اور صنعت کے ساتھ رہائشی شعبے کو بھی نئی طاقت دے دی؟ صرف 50 لاکھ ٹن سیمنٹ پیدا کرنے والا ایران آج 6.5 کروڑ ٹن سیمنٹ تیار کرتا ہے۔ پابندیوں کے باوجود یہ صنعتی انقلاب کیسے آیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ اسرائیل اور امریکہ نے حالیہ جنگ میں ایران کے فوجی اور جوہری ڈھانچے کو نشانہ بنایا، لیکن اس جنگ نے ایک اور سوال کو جنم دیا ہے۔ آخر وہ ایران جسے 40 برس سے پابندیوں، جنگوں اور عالمی دباؤ کا سامنا ہے، ہر بحران کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط کیسے ہو جاتا ہے؟ کیا اس کی طاقت صرف میزائلوں اور ڈرونز میں ہے یا اس کے پیچھے ایک ایسا معاشی ماڈل بھی موجود ہے جس نے غیر ملکی انحصار کو خود انحصاری میں بدل دیا؟ کبھی ایران اپنے 80% تعمیراتی سامان کے لیے امریکہ کا محتاج تھا، مگر آج وہ نہ صرف اپنے لیے لاکھوں گھر تعمیر کرتا ہے بلکہ سیمنٹ، فولاد اور تعمیراتی انجینئرنگ میں بھی عالمی طاقتوں میں شمار ہوتا ہے۔ آخر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ یہی ہے آج کی انٹولڈ سٹوری۔ 1980 کی دہائی میں مسلط کردہ جنگ کے ملبے سے لے کر 2 کروڑ سے زائد رہائشی یونٹس کی تعمیر تک، جن میں سے 90% اسلامی انقلاب کے بعد تعمیر کیے گئے، ایران کے سپریم لیڈر شہید آیت اللہ علی خامنائی کے اسٹریٹجک ویژن نے ایران کو غیر ملکی تعمیراتی اجارہ داریوں پر انحصار کرنے والے ملک سے تعمیراتی سامان کی پیداوار اور مقامی انجینئرنگ مہارت میں عالمی سطح پر نمایاں مقام رکھنے والی ریاست میں تبدیل کیا۔ 1979 کے اسلامی انقلاب سے پہلے ایران کے رہائشی اور تعمیراتی شعبوں پر غیر ملکی کمپنیوں، خصوصاً امریکی کمپنی اسٹارٹ ہاؤسنگ کا غلبہ تھا۔ یہ کمپنی ملک کے سب سے بڑے رہائشی منصوبوں پر اجارہ داری رکھتی تھی، جبکہ تعمیراتی سامان کا 80% سے زیادہ حصہ امریکہ سے کئی گنا زیادہ قیمت پر درآمد کیا جاتا تھا۔ اسلامی انقلاب نے اس اجارہ داری کا خاتمہ کیا، مگر اس کے فوراً بعد مسلط کردہ جنگ اور سخت اقتصادی پابندیوں نے نئی لیڈرشپ کو ایک تلخ حقیقت سے دوچار کیا کہ ایران کی بقا خود انحصاری کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ شہید آیت اللہ علی خامنائی نے دور دفاع مقدس سے لے کر کئی دہائیوں پر محیط غیر قانونی اور سخت پابندیوں کے زمانے تک مسلسل اس بات پر زور دیا کہ ہاؤسنگ صرف ایک معاشی شعبہ نہیں بلکہ قومی سلامتی اور ترقی کی ایک اسٹریٹجک ترجیح ہے۔ ان کے نزدیک یہ شعبہ روزگار کے مواقع پیدا کر سکتا ہے، 143 متعلقہ صنعتوں کو متحرک کر سکتا ہے، برآمدات کے ذریعے زر مبادلہ کما سکتا ہے اور ایرانی خاندانوں کو باوقار اور مستحکم زندگی فراہم کر سکتا ہے۔ ان کا یہ ویژن، جس کا اظہار متعدد تقاریر اور سرکاری پالیسی ہدایات میں کیا گیا، تعمیراتی شعبے کو غیر ملکی انحصار کی علامت سے بدل کر ایرانی استحکامت، خود اعتمادی اور قومی صلاحیت کی علامت بنا دیا۔ یہ دراصل اس تبدیلی کی داستان ہے کہ کس طرح ہاؤسنگ شعبہ مزاحمتی معیشت کا بنیادی ستون، مقامی صنعتوں کی ترقی کا محرک اور اسلامی جمہوریہ ایران میں سماجی انصاف کی بنیاد بن گیا۔ 1979 کے اسلامی انقلاب اور مغرب نواز پہلوی حکومت کے خاتمے سے قبل کئی دہائیوں تک ایران کی تعمیراتی صنعت غیر ملکی کمپنیوں کی سرگرمیوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ امریکی کمپنی اسٹارٹ ہاؤسنگ کارپوریشن، جس نے نیو یارک میں امپائر اسٹیٹ بلڈنگ
اور ٹرمپ ٹاور جیسے معروف منصوبے تعمیر کیے تھے۔ اس کو 1970 کی دہائی میں ایران کے سب سے بڑے رہائشی منصوبوں پر خصوصی اختیار حاصل تھا۔ ان منصوبوں میں تہران کے اکبتان، زمرد اور البرز رہائشی کمپلیکس شامل تھے۔ پہلوی حکومت نے اس کمپنی کو قومی تحویل میں لی گئی زمینیں مفت فراہم کی، جس کے نتیجے میں کمپنی نے زیادہ تر ایرانی متوسط اور اعلیٰ طبقے کو اپارٹمنٹس فروخت کر کے بھاری منافع کمایا۔ یہ معاہدے یک طرفہ تھے۔ ان کے تحت تعمیراتی سامان کا 80% سے زیادہ حصہ امریکہ سے درآمد کرنا لازمی تھا، جبکہ ان سامان کی قیمتیں مقامی متبادل کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھیں۔ اگرچہ اسٹارٹ کو تقریباً مکمل اجارہ داری، مفت زمین اور فروخت کی ضمانت حاصل تھی، اس کے باوجود وہ منصوبے مقررہ وقت پر مکمل نہ کر سکی اور متعدد منصوبے ادھورے چھوڑ دیے۔ مغربی تہران میں واقع اکبتان ہاؤسنگ کمپلیکس بھی اپنی اصل منصوبہ بندی کے مطابق مکمل نہیں ہو سکا۔ اسلامی انقلاب نے بہت تیزی سے ایران کے رہائشی شعبے میں اسٹارٹ کی اجارہ داری کا خاتمہ کر دیا۔ عوامی انقلاب کے نتیجے میں استحصالی غیر ملکی کمپنیوں کو ملک سے نکال دیا گیا، جبکہ امریکہ کی جانب سے سخت پابندیاں عائد کیے جانے کے بعد ان کمپنیوں کے لیے ایران میں کاروبار جاری رکھنا ممکن نہ رہا۔ انقلاب کے بعد تو واضح ہو گیا کہ معزول حکومت کی پوری طاقت غیر ملکی انحصار پر قائم تھی، یعنی امریکہ پر ڈپینڈنٹ تھی، جس نے خود انحصاری اور قومی استعداد کو بری طرح نقصان پہنچایا تھا۔ امریکی تعاون ختم ہوتے ہی ایران کو اپنے ہی رہائشی منصوبے مکمل کرنے میں مشکلات پیش آنے لگیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے نئی قیادت نے فوری طور پر مقامی پیداوار، ملکی تعمیراتی سامان کے استعمال اور محروم طبقات کے لیے رہائش کی فراہمی کو قومی ترجیح بنا دیا۔ 1980 کی دہائی کی مسلط کردہ عراق جنگ کے بعد حکومت نے رہائشی شعبے کی تعمیر نو اور توسیع کے لیے وسیع پیمانے پر اقدامات کیے۔ ان میں کم لاگت گھروں کی خریداری کے لیے آسان قرضوں کی فراہمی، ضروری تعمیراتی سامان کی سرکاری قیمتوں کا تعین، کم قیمت پر وسیع پیمانے پر زمین کی تقسیم اور عام شہریوں کو بااختیار بنانے کے لیے ہاؤسنگ کوآپریٹو سوسائٹیوں کی حوصلہ افزائی شامل تھی۔ جو شعبہ کبھی غیر ملکی اجارہ داریوں کی تجربہ گاہ سمجھا جاتا تھا، وہ رفتہ رفتہ قومی خود انحصاری کی ایک عوامی تحریک میں تبدیل ہو گیا، جس میں ملک کے عام شہری بنیادی شراکت دار بن گئے۔ ایرانی کمپنیوں نے وہ تمام بڑے منصوبے مکمل کیے جو پہلے غیر ملکی اداروں کے زیر انتظام تھے، جن میں اکبتان، لیویزان، امید، اپادانا اور آتی ساز کے رہائشی کمپلیکس شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایران کے مختلف صوبوں اور شہروں میں نئے اور بڑے پیمانے کے رہائشی منصوبوں کا آغاز بھی کیا گیا، جس نے ملکی تعمیراتی صنعت کو ایک نئی ڈائریکشن عطا کی۔ ہر 100 مربع میٹر رہائشی تعمیر کے نتیجے میں مزدوروں، انجینئروں، ٹیکنیشنز، پلستر کرنے والوں، رنگ سازوں، ویلڈرز اور ٹیکنیکل اور انجینئرنگ سروسز سے وابستہ افراد کے لیے براہ راست اور بالواسطہ طور پر تقریباً 2.5 کروڑ روزگار کے مواقع پیدا ہوئے۔ رہائشی تعمیرات براہ راست یا بالواسطہ 143 مختلف صنعتی شعبوں کو ایکٹیو بناتی، جن میں سیمنٹ، فولاد، ٹائلز، پتھر، پلستر اور تعمیرات سے وابستہ دیگر صنعتیں شامل ہیں۔ اعداد و شمار ایران کی تعمیراتی اور صنعتی ترقی کی ایک غیر معمولی داستان بیان کرتے ہیں۔ اسلامی انقلاب سے قبل ایران سالانہ صرف 50 لاکھ ٹن سیمنٹ اور 5 لاکھ ٹن فولاد یعنی اسٹیل پیدا کرتا تھا، جس کے باعث ملک اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بڑی حد تک امپورٹس پر انحصار کرتا تھا۔ آج ایران ایک مضبوط صنعتی طاقت کے طور پر ابھر چکا ہے، جہاں ہر سال 6 کروڑ 50 لاکھ ٹن سیمنٹ اور 3 کروڑ 10 لاکھ ٹن فولاد یعنی اسٹیل تیار کیا جاتا ہے۔ اس پیداوار کے ساتھ ایران سیمنٹ کی پیداوار میں دنیا میں 6، جبکہ فولاد کی پیداوار میں 10ویں نمبر پر آ چکا ہے۔
ایران نہ صرف اپنی اندرونی ضروریات پوری کرتا ہے بلکہ ان بنیادی تعمیراتی اشیاء کا ایک بڑا ایکسپورٹر بھی بن گیا ہے۔ تعمیراتی صنعت میں استعمال ہونے والے تمام ضروری مواد اب 100% مقامی طور پر تیار کیے جاتے ہیں، جبکہ کئی اہم اشیاء کی پیداواری صلاحیت ملکی ضروریات سے 2 گنا سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ اسی طرح ایران تعمیراتی اور آرائشی پتھروں کی پیداوار میں بھی نمایاں مقام حاصل کر چکا ہے۔ چین اور انڈیا کے بعد دنیا کا تیسرا بڑا پروڈیوسر بن گیا ہے۔ تعمیراتی سامان کے ساتھ ساتھ عمارتوں کی تعمیر کے طریقہ کار میں بھی بنیادی تبدیلیاں کی گئیں۔ 1979 کے اسلامی انقلاب سے قبل ایران میں 1/4 سے بھی کم مکانات مضبوط تعمیراتی مواد جیسے فولاد اور کنکریٹ سے تعمیر کیے جاتے تھے، جبکہ تقریباً 2/3 مکانات کچی اینٹ، لکڑی اور پھوس جیسے غیر پائیدار مواد سے بنائے جاتے تھے۔ اسلامی انقلاب کے بعد مسلط کردہ جنگ کے شدید حالات کے باوجود ابتدائی چند برسوں میں مضبوط تعمیراتی مواد سے بننے والے مکانات کی شرح تقریباً دگنی ہو گئی، جبکہ غیر معیاری اور کمزور تعمیراتی مواد کے استعمال میں 50% تک کمی آ گئی۔ 1990 سے 2010 کے درمیان غیر مضبوط اینٹوں سے تعمیر ہونے والی عمارتوں کا تناسب 90% سے کم ہو کر صرف 23% رہ گیا، جبکہ فولاد اور کنکریٹ سے تعمیر ہونے والی مضبوط عمارتوں کی شرح صرف 3% سے بڑھ کر 74% تک پہنچ گئی۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق ایران میں 2 کروڑ رہائشی یونٹس موجود تھے، جن میں سے 90% اسلامی انقلاب کے بعد تعمیر کیے گئے، جبکہ معزول پہلوی حکومت کے دور میں صرف 10% رہائشی یونٹس تعمیر ہوئے تھے۔ اسی عرصے میں شہری آبادی کا تناسب 48% سے بڑھ کر 77% ہو گیا، جو عالمی اوسط سے تقریباً 20% زیادہ ہے۔ اس اضافے کی بنیادی وجوہات بنیادی ڈھانچے کی توسیع، صنعتی ترقی اور آبادی میں اضافہ تھی۔ انقلاب سے قبل ایران میں سرکاری طور پر تسلیم شدہ شہروں کی تعداد صرف 373 تھی، جو آج بڑھ کر 1300 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس تبدیلی کے عمل میں شہید آیت اللہ علی خامنائی کا کردار محض حوصلہ افزائی تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ فیصلہ کن، فعال اور براہ راست رہنمائی پر مبنی تھا۔ وزارت ہاؤسنگ اور شہری ترقی کے وزیر اور اعلیٰ حکام یہ بتاتے ہیں کہ رہائشی بحران کے حل اور بڑے شہروں کی بے ہنگم توسیع کو روکنے کے لیے جلد از جلد ایک جامع میٹروپولیٹن پالیسی مرتب کی جا رہی ہے، اور معاشی حالات کے پیش نظر رہائش کا مسئلہ صرف ایک اقتصادی معاملہ نہیں رہا، بلکہ عوام کی معاشی، سماجی، روحانی اور اخلاقی زندگی پر براہ راست اثر انداز ہونے والا ایک بنیادی مسئلہ بن چکا ہے۔ لہٰذا اسے مؤثر اور سنجیدہ منصوبہ بندی کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ سن 2010 میں امام خامنائی نے رہائشی شعبے سے متعلق حکومت کی عمومی پالیسیوں کا اعلان کیا، جو انتظامیہ، مقننہ اور نگرانی کرنے والے اداروں کے لیے رہنما اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان پالیسیوں میں زمین کے مؤثر انتظام کے ذریعے رہائش کی فراہمی، ملک کی زمینی استعداد اور شہری ترقی کی حکمت عملی کے مطابق شہروں اور دیہات کی توسیع، فرسودہ شہری اور دیہی آبادیوں کی جدید اور مؤثر طریقوں سے بحالی کو بنیادی ترجیح دی گئی۔ ان پالیسیوں میں حکومت کو اس بات کا بھی پابند بنایا گیا کہ کم آمدنی والے اور ضرورت مند طبقات کے لیے رہائش کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ دیہی رہائش کی بہتری کے لیے جامع منصوبہ بندی کی جائے، ٹیکس کے نظام میں اصلاحات متعارف کرائی جائیں، اور زمین اور رہائش سے متعلق ایک کمپریہنسو ڈیٹا بیس قائم کیا جائے۔ ان پالیسیوں میں بڑے پیمانے پر اور صنعتی بنیادوں پر رہائشی منصوبوں کی حوصلہ افزائی، قومی تعمیراتی ضابطوں اور معیار پر سختی سے عمل درآمد، رہائشی تعمیرات میں کلچرل اور اسلامک اقدار کا احترام، اور رہائشی شعبے میں تحقیق، سائنسی علم اور فنی مہارت کے فروغ پر بھی خصوصی زور دیا گیا۔ ان تمام کامیابیوں کے باوجود ایران کے رہائشی شعبے کو اب بھی متعدد چیلنجز کا سامنا ہے۔
ان میں مکانات کی بلند قیمتیں، تعمیراتی منصوبوں کی تکمیل میں تاخیر اور بڑے پیمانے پر رہائشی یونٹس کی مسلسل تعمیر کی ضرورت شامل ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی کے دور حکومت میں شروع کیے گئے نیشنل ہاؤسنگ موومنٹ کا مقصد ہر سال 10 لاکھ رہائشی یونٹس تعمیر کرنا ہے۔ اس منصوبے کے تحت بڑے پیمانے پر زمین مختص کرنے اور مختلف سہولیات فراہم کرنے کا پروگرام بھی شامل ہے۔ امام آیت اللہ علی خامنائی نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ رہائش کے مسئلے کو سنجیدگی سے لیا جائے، اور اس سلسلے میں متعدد تجاویز موجود ہیں جن کے ذریعے اس بحران کو جزوی طور پر حل کیا جا سکتا ہے۔ انقلاب کے آغاز سے لے کر 2023 تک دیہاتی آبادی کو مجموعی طور پر صرف 8 لاکھ رہائشی پلاٹ فراہم کیے گئے تھے، جبکہ صرف ایک ہی سال کے دوران 99 سالہ لیز پر 10 لاکھ سے زائد پلاٹ دیہی نظام میں شامل کیے گئے، جسے ایک غیر معمولی کامیابی قرار دیا گیا۔ ہر سال 10 لاکھ دیہی رہائشی پلاٹ مختص کرنے کا منصوبہ، جس میں ہر پلاٹ کا کم از کم رقبہ 500 مربع میٹر رکھا گیا ہے، دیہی علاقوں میں گھریلو صنعتوں، چھوٹے کاروباروں اور مقامی معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے ترتیب دیا گیا۔ اگرچہ تعمیراتی شعبے نے نمایاں ترقی کی ہے، تاہم آبادی میں اضافے اور تیز رفتار شہری توسیع کے پیش نظر رہائشی تعمیرات کی رفتار کو برقرار رکھنا اور مزید بڑھانا ناگزیر سمجھا جاتا ہے۔ جدید ورکشاپ سے آراستہ 4th جنریشن سکولز اور اس وقت تیار کیے جا رہے ہیں سمارٹ پورٹیبل سولر پاور پلانٹس بھی اس وسیع تر ٹیکنیکل اور انڈسٹریل سسٹم کا حصہ ہیں جسے ایران نے گزشتہ 4 دہائیوں کے دوران فروغ دیا ہے۔ اس بیانیے کے مطابق خود انحصاری کا وہی جذبہ جس نے ایران کو میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی میں پیش رفت کی طرف گامزن کیا، اسی نے رہائشی اور تعمیراتی شعبے میں بھی بنیادی تبدیلی پیدا کی۔ اسے اس بات کا ثبوت قرار دیا جاتا ہے کہ ایک قوم اپنے داخلی وسائل پر انحصار کرتے ہوئے اپنا مستقبل خود تعمیر کر سکتی ہے۔ اس لیے اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران کے اوپر جو جنگ مسلط کی گئی ہے، اس جنگ کے دوران اگر ایران کے بڑے بڑے شہروں کے آپ مناظر دیکھیں تو آپ کو ایک جدید، ترقی یافتہ اور یورپ کے مقابلے پر ایسا ایران نظر آئے گا جس نے اپنے مقامی وسائل سے اپنا قومی ڈھانچہ کھڑا کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قوم اپنے قومی وسائل کو کس طریقے سے بہتر طور پر اپنے قومی مفاد کے لیے استعمال کر سکتی ہے؟ کامنٹ میں ضرور اپنا تبصرہ دیجیے گا۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سمرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔